بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم بیان کا سلسلہ ہم شروع کر چکے تھے، تشبیہ پر مفصل لیکچر موجود ہیں۔ آج ہم استعارہ کی طرف بڑھیں گے۔ استعارہ ہے، کنایہ ہے، مجاز مرسل ہیں، یہ تمام کے تمام یعنی تشبیہ کے تشبیہ حقیقی معنوں میں اور دیگر جو ارکان ہیں یعنی استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، یہ مجازی معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیں ہم استعارہ کی طرف چلتے ہیں۔ اصل استعارہ کی بنیاد تشبیہ ہیں اور تشبیہ پر ہم بات کر چکے ہیں، تو تشبیہ کو سمجھے بغیر استعارہ کی سمجھ نہیں آئے گی، تو تشبیہ کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ بس آپ یوں سمجھے کہ علم بیان کا پہلا رکن وہ تشبیہ ہے اور دوسرا رکن استعارہ ہے۔ علم بیان، ان کی تعریف بھی ہم کر چکے ہیں۔ علم بیان کے 4 ارکان ہیں، یعنی تشبیہ ہیں، استعارہ ہیں، مجاز مرسل ہیں اور کنایہ ہے۔ آج ہم استعارہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ استعارہ کی تعریف تو تشبیہ کی طرح لفظ استعارہ بھی عربی زبان سے مستعار لیا گیا ہے۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ استعارہ کا معنی قرض لینا، ادھار لینا، عارضی طور پر لینا ہیں، اور علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہو، نیز یعنی مزید اس لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی استعارہ کے لیے 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، اور نمبر 2، تشبیہ کا تعلق موجود ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے تو استعارہ کا لفظ قرض یا ادھار لینا، اس میں ہم ایک چیز کا نام ادھار لے لیتے ہیں دوسری چیز کے لیے، تو مستعار کے معنی ہے قرض لینا۔ اگر ہم آ جائیں معمولی الفاظ معنی کی طرف تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ مستعار کے معنی ہے قرض لی ہوئی چیز، ادھار لیا ہوا۔ وہ لفظ جو مستعار لیا گیا ہو اسے لفظ مستعار کہا جاتا ہے۔ مستعار لہو، لہو کے معنی ہے کے لیے، جس کے لیے ہم ادھار لیتے ہیں، یعنی جس کے لیے ادھار لیا گیا ہو۔ یا آپ یوں سمجھے، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں تو لفظ استعارہ مستعار کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 ادھار لیا ہوا، اور نمبر 2 وہ لفظ جو مستعار لیا گیا ہو۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں تو مستعار لہو جس کے لیے ادھار لیا گیا ہو، اور وہ شخص یا چیز جس کے لیے لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ اور تشبیہ میں اسی مستعار لہو کو تشبیہ میں مشبہ کہا جاتا ہے۔ مستعار من ہو جس سے ادھار لیا گیا ہو، من کے معنی ہے سے، تو من لفظ سے بھی ظاہر ہے کہ من سے، من ہو یعنی جس سے ادھار، مستعار کے معنی ہے ادھار لیا گیا ہو۔ تو ہم نے جس سے ادھار لیا گیا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مستعار من ہو، اور اسی مستعار من ہو کو تشبیہ میں مشبہ بے کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں وجہ جامع۔ وجہ جامع کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جامع جمع کرنے والی، اور وجہ تو سبب ہیں، یعنی کس سبب سے مستعار لہو اور مستعار من ہو کو ایک مثال میں جمع کیا جاتا ہے، تو اس وجہ کو یعنی مشترک صفت کو جو مشبہ اور مشبہ بے کے درمیان ہوتی ہیں اسے تشبیہ کی زبان میں ہم کہتے تھے وجہ تشبیہ، اور یہاں پر یا وجہ شبہ کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح استعارہ میں وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کو
وجہ جامع کہا جاتا ہے، یعنی مستعار لہو اور مستعار منہ میں جو مشترک صفت ہیں جس میں دونوں شریک ہوتے ہیں اسے وجہ جامع کہا جاتا ہے، یعنی جمع کرنے والی۔ اور تشبیہ میں ہم کیا کہیں گے؟ تشبیہ میں اسے وجہ شبہ بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ شبہ کو در حقیقت استعارہ کی مثال میں وجہ جامع، یعنی الفاظ بدل جاتے ہیں۔ آپ بس یوں سمجھے کہ تشبیہ کے 3 ارکان ہیں، تو ارکان بھی ذرا سنیں کہ ایک مستعار من ہو، مستعار لہو اور وجہ جامع۔ پھر ہم مثالوں کی طرف بڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم آئیں گے واپس اسی کی طرف مزید وضاحت کریں گے۔ دراصل میں مشکل الفاظ کو حل کرنا چاہتا تھا جو ہم وہاں پہ حل کر چکے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں ایک استعارہ کی ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے، اور استعارہ میں یعنی حقیقت سے مجاز تک جو سفر ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ مستعار لیا گیا ہے اور یہ لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے؟ تو استعارہ کی مثال میں پہلے سے ایک عقلی دلالت موجود ہوتی ہے۔ ہم اپنی عقل سے یعنی سوچ فکر، یعنی آپ یوں سمجھے کہ عقل و فہم کے ذریعے سے ہم معلوم کرتے ہیں، اور استعارہ میں ایک قرینہ کا مطلب ہے ایک نشانی موجود ہوتی ہے جو ہمیں استعارہ یعنی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک قرینہ موجود ہے، ایک اشارہ موجود ہے، ایک عقلی دلالت یہاں پر بھی موجود ہے۔ ایک مثال ہے کہ 712 میں شیر نے راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ میں اسلامی حکومت قائم کی۔ ہمارے جوانوں کو جب صحیح تربیت مل جائے تو نوجوان پھر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک قرینہ موجود ہے، ایک عقلی دلالت یہاں پر موجود ہے، وہ ہے 712۔ اور نمبر 2 یہاں پر راجہ داہر بھی ہیں اسی مثال میں، اور نمبر 3 یہاں پر سندھ کا لفظ بھی ہے، اور سندھ میں پھر ایک اسلامی حکومت جسے نظام عدل کہا جاتا ہے تو وہ بھی موجود ہیں۔ اب یہ قرینہ ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ قرینہ کہ یہاں پر شیر سے مراد محمد بن قاسم ہے، شیر سے مراد شیر نہیں ہے، یہ شیر مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور مجازی معنی جو میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ در حقیقت غیر لغوی معنی ہے۔ لغوی یہ لغت سے، جیسے پاکستانی پاکستان کا، تو جاپانی جاپان کا، پشاوری پشاور کا، یہاں پر ہے لغوی یعنی لغت کا۔ اور لغت تو آپ جانتے ہیں کہ ڈکشنری کو اردو میں لغت کہا جاتا ہے، اور غیر لغوی معنی وہ معنی جو لغت میں موجود نہ ہو۔ اگر آپ شعر کو نکالیں گے لغت میں تو وہاں پر کہیں پر بھی یہ لفظ آپ کو یعنی یہ معنی نظر نہیں آئے گا کہ اس سے مراد محمد بن قاسم ہیں۔ یہاں پر اس مثال میں آپ دلالت عقلی کا استعمال کریں گے، عقل دوڑائیں گے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو خدا نے عقل سے نوازا ہے، تو اپنی عقل سے، فہم سے، سمجھ سے آپ معلوم کریں گے، غور و فکر سے آپ معلوم کریں گے کہ یہاں پر شیر سے مراد کیا ہے۔ تو یہاں پر شیر سے مراد محمد بن قاسم ہے، کیونکہ 712 میں محمد بن قاسم ہی نے راجہ داہر کو شکست دی۔ اگر ہم یوں دیکھیں کہ شیر سے مراد اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ایک جنگل کا درندہ ہے، ایک جانور ہے جو کبھی بھی ایک راجہ کو شکست دینے کی اہلیت شیر نہیں رکھتا، کیونکہ راجہ کے ساتھ
اس کی راجدھانی ہے، پوری حکومت ہے، اور پھر لشکر ہیں، محافظین ہیں، تو شعر میں یہ جرت کہاں کہ وہ وہاں پہ راجہ کو بھی شکست دے دے اور پھر وہاں پر ایک اسلامی ریاست بھی قائم کر دے، تو یہ خوبی شعر میں نہیں ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہیں، اشرف المخلوقات۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ہر استعارہ کی مثال میں ایک قرینہ، ایک اشارہ موجود ہوتا ہے کہ یہاں پر اس مثال میں استعارہ کون سا لفظ ہے اور کس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1712 زمانہ ہمیں یاد آیا، اور پھر راجہ داہر وہ ظالم جابر حکمران بھی ہمیں یاد آیا، جن کے ظلم و ستم سے سندھ کے لوگوں کو نجات دہندہ وہ عراق سے آیا۔ کون آیا؟ وہ شعر تھا محمد بن قاسم، اور وہاں پر انہوں نے ایک اسلامی حکومت قائم کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے فائدے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے اور ایک عادلانہ نظام لے کر آئے تھے، تو وہ عادلانہ نظام اور دنیا کو ظلم و ستم سے آزاد کرنے کے لیے پیارے نبی تشریف لے کر آئے تھے، اور پھر اس کے پیروکاروں نے بھی وہ کام آگے جاری رکھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی اور اس کے ظلم و ستم سے سندھ کو آزاد کیا ملتان تک، اور وہاں پر ایک اسلامی حکومت نظام عدل قائم کیا۔ یہاں پر یعنی شعر مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، شعر غیر لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ شعر سے مراد محمد بن قاسم ہے، اور یہاں پر ایک دوسری مثال ہے، تشبیہ کی شکل میں ہے، بقول میر تقی میر۔ میر فرماتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ میر فرماتے ہیں کہ اس باغ میں، دنیا کے اس باغ میں، اس باغ کا پتا پتا، بوٹا بوٹا یعنی پودا پودا، ہر حصہ حال، حال یعنی حالت ہمارا جانے ہیں، جانے جاننا سمجھنا، تو ہماری حالت کو ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں اس وقت یعنی عشق کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اگر میری اس حالت کو نہیں سمجھتا تو کون نہیں سمجھتا؟ جانے نہ جانے یعنی سمجھے نہ سمجھے تو وہ کون ہے؟ وہ گل ہی نہ جانے۔ گل، گل سے مراد معشوق ہیں، محبوب ہیں، وہ نہ سمجھے، باقی تو تمام مخلوقات وہ سمجھ، یعنی تمام مخلوقات کو معلوم ہے کہ میں کس آگ میں جل رہا ہوں اور کس کے پیچھے میری یہ حالت ہے، لیکن احساس نہیں ہے۔ تو اس بے حس مخلوق کو احساس نہیں ہے جسے معشوق کہا جاتا ہے، جو حسن اور جوانی کے نشے میں مست ہیں، مغرور ہیں۔ تو ان کو یہ جو ہے نا، یہ گل جو ہے، ان کو میرا احساس نہیں ہے، باقی سب کو میرا احساس ہے اور میری حالت کی خبر ہے۔ اگر خبر نہیں ہے تو اس بے حس مخلوق کو خبر نہیں ہے، جو حسن اور جوانی کے نشے میں مست ہیں، جس کے در پر جھکنے والے لاتعداد ہیں، ایک میر نہ سہی ہزاروں اور سہی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر شعر سے مراد کون ہے؟ محمد بن قاسم، اور یہاں گل سے مراد وہ محبوب ہیں، معشوق ہیں۔ معشوق میں اور گل میں تشبیہ کا تعلق بھی موجود ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ استعارہ میں تشبیہ کا تعلق موجود ہوتا ہے۔ اگر تشبیہ کا تعلق موجود نہ ہو تو پھر اسے ہم مجاز مرسل کہیں گے، استعارہ نہیں کہیں گے۔ تو تشبیہ کا تعلق موجود ہے، یعنی معشوق بھی پھول کی طرح نرم و نازک، پھول کی طرح حسین و جمیل خوشبودار، اور پھول کی طرح خاموش، اس پر کسی کی فریاد کا اثر نہیں ہوتا، یعنی بلبل کی فریاد کا اثر نہیں ہوتا، اور اسی طرح ان پر بھی میر تقی میر کی فریاد کا اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں وجہ تشبیہ موجود ہیں،
یعنی دونوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں محمد بن قاسم میں اور شعر میں بھی تشبیہ کا تعلق موجود ہے، کیونکہ محمد بن قاسم شعر کی طرح بہادر تھے۔ بہادر نہ ہوتے تو دور دراز سے سفر کر کے آنا اور پھر اسلام کا پرچم سر بلند کرنا اور پھر میدان جہاد میں آنا اور پھر اس جہاد میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دینا، تو یہ ممکن نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم شیر کی طرح بہادر تھے، اور یہ بھی گل، یعنی میر نے گل اس لیے کہا کہ وہ بھی گل کی طرح حسین و جمیل ہے، جیسے موسم بہار کا تر و تازہ پھول ہوتا ہے۔ میر فرماتے ہیں کہ میرے معشوق ان سے کم نہیں ہے، وہ بھی پھول کی طرح حسین و جمیل ہیں۔ تو یہاں پر بھی تشبیہ کا تعلق موجود ہے معشوق اور گل میں، اور اسی طرح یہاں پر بھی ایک بہادر، دلیر، شجاع ابن قاسم میں اور شعر میں تشبیہ کا تعلق موجود ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی غلط فہمی کا میں ازالہ بھی کرا دوں کہ بعض لوگ مثال دیتے ہیں، مثلا زید شعر ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ استعارہ کی مثال نہیں ہے۔ کیونکہ استعارہ کی مثال کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ زید یہاں پر کیا ہے؟ مشبہ ہے، اور شعر مشبہ بے ہے، یعنی جس چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ، اور جس چیز کے ساتھ دی جاتی ہے مشبہ بے اس کو کہا جاتا ہے۔ بھی کا مطلب ہے کہ ساتھ، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور تشبیہ کے لیے لازم ہے کہ مشبہ اور مشبہ بے دونوں موجود ہو۔ تو یہاں پر مشبہ بھی ہے، مشبہ بے بھی موجود ہے۔ یہاں پر شعر حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر زید بھی حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر صرف یہ ہے کہ حرف تشبیہ، یا آپ یوں سمجھے کہ وجہ تشبیہ وہ محذوف ہے، اس کو حذف کیا گیا ہے، اس کو ہٹایا گیا ہے، باقی دونوں موجود ہیں۔ تو یہ استعارہ کی مثال نہیں ہے، یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید بہادری میں شیر جیسا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہادری وجہ تشبیہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں، جو اس مثال میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، تشبیہ کے ایک اور تعریف آپ کو بتا دوں نہایت آسان۔ تشبیہ کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ تشبیہ میں مشبہ کو عین مشبہ بھی قرار دیا جاتا ہے، مشبہ کو عین مشبہ بھی، اور استعارہ کی مثال میں مشبہ کا ذکر نہیں ہوتا اور یہاں پر مشبہ موجود ہے۔ تو یہ تشبیہ کی مثال تو ہو سکتی ہے، بلکہ تشبیہ کی مثال ہیں، اور استعارہ کی مثال ناممکن ہے، نہیں۔ بعض مبتدی لوگ اسی طرح مثال دیتے ہیں جو بالکل غلط ہے، اختلاف رائے کا حق سب کو حاصل ہے۔ زید بہادری میں شیر جیسا ہے، یا زید شیر کی طرح بہادر ہیں، اور یہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ آ جائیں کہ 712 میں، یعنی تشبیہ میں ہم یہ مثال لکھتے ہیں، یہ اوپر والی مثال، تو تشبیہ میں یہ مثال یوں بن جائے گی کہ 712 میں شیر کی طرح بہادر محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ میں اسلامی حکومت قائم کی۔ اچھا، جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو اسلام آیا ہی حکمرانی کے لیے ہے، اور ظلم و ستم کی حکمرانی ختم کے لیے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور فارس میں ایک ظالمانہ حکومت قائم تھی، جو انسانیت کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں تھی ان کی حکومتیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسلامی تحریک چلی تو ان دونوں حکومتوں کا خاتمہ ہوا، اور وہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہوا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام تو آیا ہی ہے ظالمانہ حکومت ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال میرا تو وہ موضوع نہیں ہے، جو میرا موضوع ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ تو صرف
سمجھانے کے لیے کیوں، اور آج جو موضوع ہیں یہ بھی بتا دوں۔ آج موضوع ہمارے میٹرک طلباء کے لیے اور ایف ایس سی کے طلباء کے لیے، یعنی جماعت نہم دہم، اور کالج کے جماعت سال اول اور سال دوم کے طلباء کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد کریں، اور اس لیے میں آسان الفاظ میں بھی سمجھاتا ہوں۔ اور پھر یہاں پر تھوڑی سی بچوں کی اگر تربیت ہو تو بچوں سے پھر اعلیٰ مخلوق کوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں دیکھیں ابو جہل کا خاتمہ بچوں نے ہی کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نوجوانوں کی طاقت تھی جس نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی۔ یہاں پر آپ دیکھیں تشبیہ اور استعارہ میں ہلکا سا فرق میں آپ کو بتا دوں تو نمبر 1، تشبیہ میں الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور استعارہ میں الفاظ مجازی معنوں میں یا غیر لغوی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تو فرق نمبر 1 ہوا۔ جب ہم آئیں گے فرق نمبر 2 کی طرف، فرق نمبر 2 بھی آپ دیکھیں تو فرق نمبر 2 میں فرق نمبر 2 آپ دیکھیں، تشبیہ کے ارکان 4 ہیں اور استعارہ کے ارکان 3۔ یہاں پہ جہاں تک ارکان کا تعلق ہے تو ہم یہ تو سمجھا رہے ہیں کہ مستعار من ہو، یعنی من کے معنی ہے سے، جس سے ادھار لیا گیا ہو۔ ہم نے شیر کا نام شیر سے ادھار لیا کہ بادشاہ سلامت تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر ہمیں یہ اپنا نام ادھار دے دے، اور آپ کا نام ہم کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ محمد بن قاسم کے لیے۔ تو ہم نے اس مثال میں شیر کا نام شیر سے ادھار لیا، عارضی طور پر ادھار کا کوئی، یعنی قرض لی ہوئی چیز کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے کوئی بھی چیز قرض لے لی تو عارضی طور پر تو آپ مالک بن گئے، لیکن وہ چیز آپ واپس کرو گے، لوٹا دو گے، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں عارضی طور پر۔ تو ہم نے عارضی طور پر، استعارہ کا معنی بھی ہے ادھار لینا، تو ہم نے ادھار دیا، شیر کا نام شیر سے ادھار لیا، اور جو چیز ادھار لی جاتی ہے اسے مستعار کہا جاتا ہے، اور جس سے ادھار لی جائیں اسے مستعار من ہو۔ من کے معنی ہے سے، جس سے ادھار، ہم نے شیر سے ادھار لیا تو شیر مستعار من ہو، اور لہو کے معنی ہے کے لیے، مستعار لہو جس کے لیے ادھار لیا جائے تو اسے مستعار لہو۔ تو مستعار لہو یہاں پہ تشبیہ کی مثال میں مستعار لہو پس پردہ ہوتا ہے، اسے آپ خود معلوم کریں گے تو دلالت عقلی سے، یعنی عقل و فہم، غور و فکر سے آپ معلوم کریں گے، وہاں پر وہ موجود نہیں ہوتا۔ اور تشبیہ کی مثال میں قرینہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، ایک اشارہ کہ یہاں پر اس سے مراد کون ہے۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قرینہ ہمارے پاس 712 ہیں، پھر سندھ ہیں، اسلامی حکومت ہیں، راجہ داہر ہیں، تو یہ قرینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر شیر مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد محمد بن قاسم ہیں۔ تو محمد بن قاسم کے لیے ہم نے شیر سے مستعار لیا، کیا لیا؟ شیر کا نام شیر سے مستعار لیا ہے۔ تو یہاں پر لفظ مستعار ہے شیر، تو یہاں پر آپ دیکھیں لفظ مستعار کیا ہے؟ لفظ مستعار یہ ہمارے پاس شیر ہے، اور لفظ مستعار بعض حضرات کہتے ہیں کہ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں۔ مستعار من ہو، من کے معنی ہے جس سے ادھار لیا جائے، مستعار لہو جس کے لیے ادھار لیا جائے، اور وجہ ہے جامع، یعنی مستعار لہو اور مستعار من ہو کے درمیان مشترک صفت کو، مشترک خوبی کو، کون سی صفت ان دونوں میں موجود ہیں؟ مستعار لہو اور مستعار من ہو میں، تو یہاں پر شعر میں اور ابن قاسم میں بہادری کی صفت موجود ہے، یہاں پھول میں اور معشوق میں نزاکت اور جس کو ہم کہیں گے خوبصورتی دونوں میں موجود ہیں۔ تو خوبصورتی یہاں پہ کیا ہے؟ مشترک صفت ہیں، وجہ جامع ہیں، جو پھول میں بھی ہیں اور حسن و جمال وہ معشوق میں بھی ہیں۔ تو یہاں پہ ظاہر ہیں کہ یہاں پر بھی مشترک صفت موجود ہیں، جس کو ہم تشبیہ میں مشترک صفت، اور استعارہ میں اسی مشترک صفت کو، یعنی مستعار لہو اور مستعار من ہو
की मुश्तरक सिफत को, सिफत के मानी है खूबी या खामी, वो अल्फाज जो खूबी या खामी जाहिर करे उसे सिफत कहा जाता है। तो यहाँ पर मुश्तरक सिफत, मुश्तरक के मानी है शरीक, जिसमें ये भी शरीक हैं ये भी शरीक हैं। तो मुश्तरक सिफत क्या है? वो मिसाल नंबर 1 में बहादुरी है, मिसाल नंबर 2 में खूबसूरती है। और इसको इस्तिआरा में आप वजह जामे के नाम से पुकारेंगे, वजह जामे कहोगे, और इसी मुश्तरक सिफत को यानी मुशब्बा बे में जो मुश्तरक सिफत है उसे तशबीह की मिसाल में वजह तशबीह, सिर्फ अल्फाज बदल जाते हैं बाकी मतलब वही है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि तशबीह बुनियाद है, तशबीह इब्तिदा है। और ये किसकी इब्तिदा है, आगाज है? इस्तिआरा के लिए। तो इस्तिआरा की इब्तिदा तशबीह से होती है। और वैसे भी अब इंसानी जज्बात और एहसासात का दायरा जब वसी हुआ तो इंसान ने अल्फाज मजाजी मानों में इस्तेमाल किए, फिर इस तशबीह और इस्तिआरा और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ईजाद में आ गई। आप देख रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास शेर हमारे पास किया है, तो शेर हमारे पास है, हमने शेर से उधार लिया है। तो ये शेर मुअज़्ज़ज़ तलबा ये हमारे पास है, शेर से उधार लिया गया है। मिन के मानी है से, मुस्तार के मानी है कर, तो ये है मुस्तार मिन हो, शेर मुस्तार मिन हो। आप कहेंगे फिर मुस्तार लहू कहां पे है? तो मुस्तार लहू वो पस पर्दा है। आप अक्ल फहम का, दलालत अक्ली का इस्तेमाल करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इससे मुराद कौन है। वो पस पर्दा है, वो एक मर्द मुजाहिद, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये है मुस्तार लहू। हमने किसके लिए मुस्तार लिया हुआ है? मोहम्मद बिन कासिम के लिए, तो ये मुस्तार लहू। इसी तरह हमारे पास जो गुल है, हमने गुल से कहा थोड़ी देर के लिए बराहे खुदा अपना नाम हमें उधार दीजिए, आपका नाम हमें बड़ा अजीज है, पसंद है अपने माशूक की तरह। तो हमने उसका नाम उससे उधार लिया और वो अपने माशूक के लिए इस्तेमाल किया। तो गुल किया है, लफ्ज गुल जो है ये लफ्ज मुस्तार के मानी है कर्ज लिया हुआ। तो हमने कर्ज लिया हुआ है गुल का नाम, और जिससे कर्ज लिया गया हो उसे क्या कहा जाता है? मिन से मिन हो, तो ये मुस्तार मिन हो। और यहां पस पर्दा जो है आप देखिए जरा, ये जो है गुल हमने किसके लिए मुस्तार लिया है? माशूक के लिए लिया है। तो ये माशूक पस पर्दा है, वो मीर का माशूक है। माशूक, माशूक क्या है? यह माशूक के लिए, तो के लिए लाजमी है ये मुस्तार लहू है। मुस्तार लहू जिसके लिए, लहू के मानी है के लिए, जिसके लिए हमने उधार लिया है वो माशूक हैं या महबूब है या दोस्त हैं। दोस्त भी बड़ा प्यारा लफ्ज है। उर्दू चून के मशरकी जुबान है, हया शर्म पर्दा है, तो उसके लिए अगर हम लफ्ज माशूक और महबूब की बजाय हम इस्तेमाल करें दोस्त, तो बड़ा प्यारा लफ्ज है। अमूमन तशरीह में जब हम अशार की तशरीह करते हैं तो वहां पर, अच्छा इसकी भी आपको मेरा ख्याल है समझ आई हुई होगी। मुस्तार मिन हो, मुस्तार के मानी है कर्ज लिया हुआ लफ्ज। अच्छा, तो तशबीह में हमारे यहाँ अरकान तशबीह में बाज़ हजरात इसको भी शामिल करते हैं और इसको वो समझते हैं रुकन नंबर 4 कि ये भी शामिल है। लेकिन हम आप इस बहस और तकरार से गुरेज करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जरा जरा चीजों पर बहस और तकरार करना, ये बड़ी गंदी आदत है। और कोशिश करें कीड़े मकोड़े बाल की खाल उतारना, वो उसकी तरफ मत जाएं। तो बस ये 3 अरकान तो आम मशहूर हैं जो आम किताबों में हैं, बस आप ये 3 ले लें। अगर आप मजीद वो लेते हैं, अगर हमारे बाज़ हजरात ने और बाज़ असातिज़ा ने एक और रुकन भी इस्तेमाल किया है कि लफ्ज मुस्तार भी, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं शेर हैं या गुल हैं, इस लफ्ज मुस्तार को जिसको आप कहें मुस्तार लहू मिन हो, मुस्तार मिन हो, ये जो मुस्तार मिन हो
شعر جو ہے اس کو لفظ مستعار کہا ہے، اور یہ بھی ارکان استعارہ میں شامل کیا ہوا ہے، تو بے شک آپ 4 کہیں یا 3 کہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں اور بحث و تکرار میں الجھتے ہیں، تو یہ ہماری اچھی عادت نہیں ہے۔ ہمیں بحث و تکرار سے گریز، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بحث و تکرار کی حد تک نہ جاؤں۔ تو آج آپ نے دیکھا ہے، پھر یہاں پر ہم مثال پیش کر رہے تھے، اور یہ عموماً بورڈ کے پیپر میں آتا ہے، تشبیہ اور استعارہ میں فرق۔ حالانکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب جماعت نحم کے بچے تو بڑے ابھی یعنی آپ یوں سمجھے کہ انہوں نے ابھی صحیح اردو ادب میں قدم رکھا اور فوراً اتنا مشکل سوال آیا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تشبیہ آپ کن معنوں میں استعمال کریں گے؟ حقیقی معنوں میں استعمال، تشبیہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی ہیں، اور استعارہ مجازی معنوں پر مستعمل ہیں، یعنی استعمال ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں مثال، یعنی فرق نمبر 1 اور یہ فرق نمبر 2 کیا ہے؟ ارکان ان کے 4 اور ان کے 3 ہیں، اور تشبیہ مفصل ہیں، لازمی مفصل، اس میں تفصیل ہوتی ہے، اور استعارہ مختصر ہیں، اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہوتی۔ وہ تشبیہ کے ایک بلیغ اور صورت ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشبیہ بنیاد ہیں استعارے کی۔ اور تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی مشبہ کو مشبہ بھی کی طرح قرار دیا جاتا ہے، لیکن استعارہ میں کیا ہے؟ مشبہ کو عین مشبہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ استعارہ میں مشبہ عین مشبہ بھی ہوتا ہے، اور استعارہ جو ہیں یہ تشبیہ جو ہیں، تشبیہ حقیقت میں استعارہ کی ابتدائی صورت تو آپ یوں کہیں کہ ابتدائی قدم ہیں، اور استعارہ جو ہیں یہ استعارہ کی بنیاد تشبیہ ہے، بالکل استعارہ کی بنیاد۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ تشبیہ ہیں، لیکن یہ قسم نہیں ہے۔ اگر اس کو ایک قسم کہیں تو اس میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک حقیقی معنوں میں اور ایک مجازی معنوں میں، تشبیہ حقیقی معنوں میں اور استعارہ مجازی معنوں میں۔ اسی طرح اگر آپ یہ بھی دیکھیں، انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم اس پر مجاز مرسل پر گفتگو کریں گے، یہ بھی مجازی معنوں میں، یہ بھی مجازی معنوں میں، استعارہ بھی مجازی معنوں میں، پھر ان تینوں میں فرق کیا ہے، تو وہ فرق بھی ہم واضح کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا رفیق، آپ کا ہمدرد آپ سے اجازت کا طلبگار ہے، لیکن آخر میں پھر یہی درخواست ہے کہ براہ مہربانی اردو کی خدمت میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اور کوشش کریں کہ اس چینل کا لنک کاپی پیسٹ کے ذریعے سے اپنے طلباء تک، اپنے دیگر دوستوں تک آپ پہنچائیں جہاں تک ممکن ہو، اور ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ میرا خیال ہے کہ آج اس پر بڑی مفصل بات ہوئی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر خالی جگہ پر آ جائیں تو عربی زبان کا ہے۔ استعارہ مجازی معنوں میں، استعارہ جو لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا تو اس لفظ کے حقیقی مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ضرور موجود ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ رب رکھا، اللہ حافظ۔